یہ پاکستان میں اس وقت ہر شخص کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ کہ عمران خان نے شادی کر لی، کیوں کر لی؟ تو آپ ہمیں ذرا پہلے تو یہ رہنمائی فرمائیے کہ یہ تیسری شادی کرنا کیا یہ گناہ ہے یا غلط ہے یا زیادتی ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اسٹوڈیو میں پھر دعوت دی اور دو بہت ہی سینسیٹیو موضوع جو ہے چھیڑے ہیں، خاص طور پہ عمران خان کی تیسری شادی کے حوالے سے۔ بات اصل میں یہ کہ عمران خان کی شادی ہمیشہ سے ہمارے ملک کا انٹرسٹنگ موضوع رہا ہے۔ جس دور میں وہ ہیرو تھے کرکٹ کے، اس وقت بھی شادی جو ہے ایک سوالیہ نشان رہا کہ عمران خان کب شادی کرے گا، کس سے کرے گا، اس کی دلہن دنیا میں آ چکی ہے کہ نہیں آئی۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بحث اس وقت بھی چلتی تھی، اور آج جب وہ شادیاں کرنے لگا ہے تو آج بھی یہ بحث چلتی ہے کہ جی پہلی کر لی ہے، اب دوسری کر لی ہے، اب یہ تیسری کر لی ہے۔ تو یہ آسمانوں پہ لگتا ہے تقدیر کے نوشتے میں لکھ دیا گیا ہے، عمران خان کے حوالے سے شادیوں کی بحث اس کے ساتھ لگی رہے گی۔ جوانی کا دور تھا تو بھی لگے رہی، اور آج 66 ایئر کا غالباً جب وہ شخص ہو گیا ہے تو آج بھی وہ ساتھ لگی ہوئی ہے۔ تو جہاں تک خیر اسلامی نقطہ نظر کا تعلق ہے تو دین اسلام نے تو بیک وقت 4 عورتوں سے شادی کی اجازت دی ہے، چاہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ اگر 2 یا 3 شادیاں کرتا ہے تو اس پہ تو کوئی اعتراض ہی نہیں ہے، بلکہ اسلام انکریج کرتا ہے اس بات کو کہ رنڈوا جو ہے وہ بغیر شادی کے نہ رہے، اس کو چاہیے وہ شادی کرے تاکہ گناہ کا راستہ بند ہو اور عفت کی زندگی شروع ہو۔ اسی طریقے سے بیوہ یا متعلقہ ہے، اس کو بیوہ متعلقہ کو بھی بغیر شادی کے رہنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کو بھی اپنے جوڑ کا رشتہ تلاش کر لینا چاہیے۔ تو یہ اسلام نے اس کو انکریج کیا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ماحول کے اندر جو ہے عام طور پہ رنڈوے کے ساتھ نہیں، بیوہ کے ساتھ یہ ظلم کیا جاتا ہے کہ اس کو شادی کے حوالے سے اس پر طعن و تشنیع کیا جاتا ہے اور اس پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، یا اگر تھوڑی سی عمر والی عورت ہو گئی، اب اگر وہ شادی کی فکر کرتی ہے تو کبھی 50 سال کی ہو گئی ہو، 5 بچے ہیں، پوتے نواسے ہو، اب شادی کی فکر کرتی ہو۔ تو یہ بدقسمتی ہمارے معاشرے کی، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام انکریج کرتا ہے کہ کسی بھی عمر میں مرد اور شادی کر سکتا ہے، اور عمران خان کی بات اچھی ہے کہ وہ رنڈوا رہنا زیادہ پسند نہیں کرتا کہ ایک شادی ہوئی، وہ مقدرات ایک نہیں چلی تو دوسری کر لی، تو وہ مقدرات نہیں چلی تو تیسری شادی کر لی۔ تو شادی کی حالت میں رہنا یہ مسلمان کی عفت و پاک دامنی کی ضامن ہوتی ہے۔ اور باقی یہ میں ضرور کہوں گا، جیسے آپ نے کہا کہ طریقہ کار، یہ میں ضرور کہوں گا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ذاتی طور پہ میں عمران خان کے دائیں بائیں کے لوگوں سے واقف نہیں ہوں، ان کے جو مشیر ہیں ایڈوائزرز، وہ لگتا ہے پختہ رائے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمران خان جب بھی کوئی اچھا کام بھی کرتا ہے تو وہ ذرا ایسے بے ہنگم طریقے سے کر جاتا ہے کہ وہ انگلیاں اٹھنے لگتی ہیں، خاص طور مخالفین کو موقع مل جاتا ہے، تو گویا کہ اچھا کام بھی یوں کہنا چاہیے برے طریقے سے سر انجام دے بیٹھتا ہے۔ تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ اس کے ایڈوائزر جو ہیں وہ ان کی پختہ رائے نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے عمران خان کی شخصیت کو نقصان پہنچتا ہے۔ اگر اس کے کوئی ایڈوائزرز ہیں، لیکن اگر کسی کی ایڈوائز نہیں لیتا، خود فیصلہ کرتا ہے، تو اس کو نظر ثانی کرنی چاہیے اپنی اس ایٹیٹیوڈ پہ، تاکہ ایک ملک کا لیڈر جو ہے اس پر اس قسم کا کوئی اعتراض نہ اٹھے۔ بہت اچھی بات کی آپ نے، خوبصورت بات کی، گناہ کو روکتا ہے اور پاکیزگی کی طرف اس جو ہے شادی کو لے کے جاتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ ہمارے ویورز کے لیے یہ شادی کی انسٹیٹیوشن پہ ذرا تھوڑی سی اور روشنی ڈالیے کہ ہمارے دین میں شادی کی کیا اہمیت ہے اوور آل، اور کیوں ہمارے لیے ضروری ہے، اور ہماری کمیونٹی کو ایز اے ہول شادی کی انسٹیٹیوشن کی اس میں کیا ویلیو ہے اور کتنی اس کو ضرورت ہے اس کو اصل میں نکاح اور شادی یہ اسلامی مسئلہ نہیں ہے، یہ انسانی مسئلہ ہے۔ یہ وجہ کہ جب سے انسانیت دنیا میں آئی تو اللہ تبارک و تعالی جوڑے پیدا کر رکھے ہیں، اور قرآن کریم میں بھی اس کو واضح الفاظ میں اللہ نے بیان کر دیا کہ ہم نے جوڑے جوڑے پیدا کیے ہیں۔ تو اس لیے جوڑے جوڑے پیدا کیے گئے ہیں، اور لہذا اس کے اندر جو ہے وہ انسانیت جب سے وجود میں آئی ہے تو وہ جوڑے پیدا ہوتے رہے، نسل چلتی رہی ہے، اور آج تک یہ چلی آ رہی۔ اور اپنے اپنے وقت میں جو ادیان سماویہ آتے رہے ان دینوں نے بھی اس کو انکریج کیا، پیغمبروں نے شادیاں کیں، اولیاء کاملین نے شادیاں کیں اور فیملیاں بنائی ہیں اور نسلی آگے چلی ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے جب دین اسلام آیا تو دین اسلام نے بھی اس انسانی مسئلے کو قائم رکھا، بلکہ زیادہ اور اس کو خوبصورت کر دیا، اور اس کے اندر حقوق و فرائض کے ایسے ضابطے پیدا کر دیے تاکہ مرد کی طرف سے کوئی ظلم نہ ہو اور عورت کی طرف سے کوئی بے وفائی نہ ہو، اور اس کے لیے تقوی کا پہرا بٹھا دیا۔ تقوی کا پہرا بٹھا دیا، اس لیے آپ دیکھتے کہ خطبہ نکاح جب ہوتا ہے تو خطبہ نکاح میں 3 آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، اور تینوں کا تعلق تقوی کے ساتھ ہے۔
حالانکہ ایسے نکاح کے موقع پہ نکاح والی آیات پڑھی جاتی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں تقوی کی آیتیں پڑھی تو اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ یہ جو آپ لوگوں آپس میں ریلیشن ہو رہا ہے اس میں پاکیزگی اور پاک دامنی اس وقت پیدا ہوگی جب تقوی کا پیرا ہوگا. اور تقوی کہتے ہیں اللہ سے ڈرنا، اللہ کی شوق محبت میں ڈرنا یا خوف عذاب سے ڈرنا، اس کو تقوی کہتے ہیں. کیونکہ گھر کی چار دیواری میں یہاں نہ ابا کا پیرا ہے یا صرف ربا کا پیرا ہے، لہذا میاں بیوی جب تقوی کی زندگی گزاریں گے، شوہر گھر سے باہر ہے تو بیوی اکیلی گھر میں ہے، تو یہاں جب تک تقوی کا پیرا ہوگا اور خدا کی نگہبانی ہوگی تو وہ کسی بے وفائی سے بچے گی، خیانت سے بچے گی. اس طرح وہ باہر چلا گیا تو باہر کی دنیا کے اندر وہ اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی پہرا نہیں ہے، وہ تقوی جو ہے اس کے اوپر پہرا دے گا. تو اس لیے تقوی والی زندگی جب گزارتے ہیں اور میاں بیوی کا آپس میں ریلیشن، یہ تقوی کے لیے مددگار ہے کہ انسان کی آنکھیں نہ بھٹکیں، انسان کی خیالات نہ بھٹکیں، انسان کا دل دماغ کسی اور طرف نہ الجھے، بلکہ میاں بیوی دونوں محبت کے ساتھ رہیں. اور یہ وجہ کہ میاں بیوی جتنی محبت و پیار سے رہتے ہیں، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ میاں بیوی آپس میں جب باتیں کرتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، لطیفے سناتے ہیں تو ان کا ثواب نفلوں میں لکھا جاتا ہے. یعنی 1 گھنٹہ اگر وہ گپ شپ کر رہے ہیں تو لکھا جائے گا دونوں جیسے نفلوں میں، یعنی ویسے نفلیں نہیں پڑھی جاتی، لیکن بیوی کے ساتھ آپ محبت و الفت جو ہے وہ آپ اس لیول کی لے جائیں کہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر آپ کے دل خوش ہوں اور گپ شپ ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو نفلوں میں رکھ رہے ہیں. یعنی اتنا بڑا جو ثواب، اس لیے جو ہے اس تعلق کو جو ہے وہ انکریج کیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ الفت اور وفا کا تعلق ہو. تو اس سے یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ پاک دامنی آئے گی تو آگے نسلوں کے اندر یہ پاک دامنی آگے سرایت کرے گی اور معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا نہیں ہوگا بلکہ وہاں کا سدھار آئے گا. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.